الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی اور تاکید فرمائی کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، جن میں 3 نصیحتیں تفصیل سے بتوفیق اللہ تعالی بیان کر چکا ہوں۔ اختصار کے ساتھ انہیں دہرا کے اگلی 2 نصیحتیں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار بننے کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا اس پہ دل سے مطمئن ہو جائیں، یہ میرے لیے کافی ہے، دل سے اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، تمہیں ادھر ادھر نگاہ اٹھانے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تیسری نصیحت وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، جو تمہارا ہمسایہ ہے اس پہ تمہاری شفقت کا سایہ پڑنا چاہیے۔ فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت جو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تکن مسلمہ تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر لوں،
تو معاشرے کے اندر سے فساد، شر، بدامنی، کسی کے حقوق غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے معیار بتا دیا، معیار ایک ہونا چاہیے، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں، فرمایا تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج اگر مسلمان اس حدیث پہ عمل کرنے لگ جائیں تو پورا کا پورا معاشرہ سدھر جائے، معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے، ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بن جائے۔ اس لیے بھی اس حدیث میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے اور اس کی خاص برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن آدمی خود غرضی سے پاک ہو، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو نعمت اسے ملے، دوسروں کے لیے بھی وہی اچھائی اور بھلائی اور وہی نعمت پسند کرے، اور جو حالت اور جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ فرمایا جب یہ کیفیت تمہاری بن جائے گی تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے اب دیکھیں ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے تو سچ بولے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے میری عزت کریں، میرا احترام کریں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے مجھے سکون پہنچائیں، دوسروں سے مجھے راحت ملے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے میرے حقوق دوسروں سے پورے مل جائیں۔ جب ہم دوسروں سے اپنے لیے یہی پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے لیے یہی معیار رکھنا چاہیے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے۔ کوئی پسند کرتا ہے؟ کسی کو گالی دیتے ہوئے بندہ اس کی جگہ پہ پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرے، اگر مجھے یہ گالی دی جاتی تو کیا میں یہ برداشت کر سکتا؟ ایک لمحے کے لیے وہاں اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ کوئی پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے، اسے برا بھلا کہا جائے۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ برسر عام اس کا مذاق اڑایا جائے۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس پہ الزام لگایا جائے۔ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا مالی نقصان کیا جائے۔ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔
کوئی شخص یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے حقوق کوئی غصب کر لے۔ جب اپنے لیے یہ چیزیں بندہ پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے مسلمان آدمی یہ چیزیں پسند کر سکتا ہے؟ قطعاً پسند نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، دوسروں کے سینے میں بھی اللہ نے دل رکھا ہے، اس لیے کسی سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کبھی دل کے اندر بدخواہی آ جائے، صرف خود غرضی آ جائے، تو ایک لمحے کے لیے سوچا کریں جس مسلمان کے ساتھ میں بدخواہی کر رہا ہوں اسے معلوم ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ بہت جلدی سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے۔ مظلوم بندہ کس لیے دعا کرتا ہے؟ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے میرا حق دلوا دے۔ آپ نے فرمایا جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے کبھی محروم نہیں کرتے، اللہ اسے حق دلوا کے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی پر زیادتی نہ ہو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ ہم اپنے لیے یہ کبھی چاہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو کوئی ہمیں قتل کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ تو دوسروں کے لیے یہ معیار کیوں بنا دیا کہ آج معاشرے کے اندر موجودہ حالات کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ دوسرے مسلمان کو فوراً قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر ماورائے عدالت کسی کا قتل کرنے کی ایک ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ پورے معاشرے میں دیکھ لیں کس طرح قتل عام ہے۔ ایک انسانی جان کو ضائع کرنا یہ کتنا معمولی سمجھا جاتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود اللہ کریم کا عدل و انصاف ہے۔ دیکھیں اللہ کریم کو ہمارے سارے حالات کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہمارے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے، وہ ہمارے اچھے اعمال بھی جانتا ہے، ہمارے جرائم بھی جانتا ہے، سب کچھ سے واقف ہے، اور پھر کرامن کاتبین بھی بٹھائے ہوئے ہیں، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے نوازنے کے، سزا دینے کے، راحت پہنچانے کے، عذاب دینے کے فیصلے کے لیے قیامت کے دن اپنی عدالت کو قائم کرنا ہے۔ اللہ اپنی عدالت لگائیں گے، وہاں پہ ہر شخص کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، اس کے عمل اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اللہ اپنی عدالت میں فیصلہ کرنے کے بعد کسی شخص کے لیے جنت اور جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ نے عملی طور پہ ہمیں بتا دیا، دنیا والوں تم نے بھی کبھی فیصلہ کرنا ہے تو عدالت کے اندر جا کے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کو نوازنا ہے تب بھی عدالت میں فیصلہ ہوگا، کسی کو قتل کرنا ہے، سزا دینی ہے، اس کا فیصلہ بھی عدالت کو اختیار ہے۔ عدالت کے سوا کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ لیکن آج معاشرہ اسی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے کہ اللہ کے اس قانون کو ہم نے توڑ دیا، اس قانون کو ہم نے پامال کر دیا، اس لیے معاشرے میں قتل عام ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث مسلمان اس پہ عمل کرے تو معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی فرماتے دوسروں کے لیے وہ قطعاً پسند نہ کرے۔ میں اپنے لیے فائدہ سوچتا ہوں تو دوسرے مسلمان کا بھی فائدہ سوچوں۔ اب اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے والا شخص اس حدیث پہ عمل کر سکتا ہے۔ تاجر ہے، دکاندار ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک انجینئر ہے، ایک مارکیٹ کا مالک ہے، ایک ملازم ہے، ایک آقا ہے۔ ہر شخص جہاں یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے میں فائدہ حاصل کروں، وہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یقین رکھے اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ میں بھی دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں۔ اگر ایک مالک غلام سے، ملازم سے کام لے رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پورا کام لوں، تو خدا کے لیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مالک اس بات کا بھی ساتھ ساتھ احساس کرے میں اس کی مزدوری کی اجرت بھی پوری دینے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھ پہ لازم کیا ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو یہ ایک مالک اور ملازم کے جھگڑے باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو ایک معاشرے کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، سب ختم ہو جائے۔ ایک صحابی ہے، صحابہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ نے تو حضور کی سیرت کا عکس اپنے اندر دکھایا ہے۔ جو حضور نے فرمایا صحابہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں وہ جی ہم ان کے پیچھے کہاں پہنچ سکتے ہیں، خدا کے لیے وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، اسی طرح ایک معاشرے میں رہنے والے افراد تھے۔ اگر وہ اس طرح کے عمل کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک صحابی ہیں، ایک شخص سے گھوڑا خریدا، آپ خیرخواہی دیکھیں، دوسروں کے دل کے لیے دل میں بھلائی دیکھیں۔ 300 درہم کا خریدا، گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد جب اس گھوڑے کو باندھا تو اسے دیکھ رہے، گھوڑا تو بڑا اچھا ہے، بہترین سواری ہے۔ دل میں خیال آیا یہ 300 کا نہیں 400 درہم کا ہونا چاہیے۔ واپس گئے اور جس سے خریدا تھا اسے کہا یہ 100 درہم اور لے لیں، یہ گھوڑا مجھے 400 درہم کا لگتا ہے۔ پھر واپس آئے، پھر اس گھوڑے پہ نظر دوڑائی۔ میں کہتا ہوں یہ صحابہ بالکل فرشتہ صفت انسان تھے، فرشتہ صفت انسان۔ پھر اس گھوڑے پہ نظر دوڑائی، کہا یہ بھی قیمت کم ہے، 500 درہم، 600، 700، بالآخر 800 درہم دے کے واپس تشریف لائے اور عرض کیا میں نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا۔ میں نے دیکھا اس سواری کی قیمت اتنی بنتی ہے، میں نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اتنی رقم ادا کی۔ یہ صحابہ کے دل میں خیر خواہی تھی۔ اللہ ہمیں یہ خیر خواہی نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو چوتھی نصیحت یہ فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے بھی وہی پسند کرو، معیار ایک بنا لو، تکن مسلمہ تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ہمارا معیار الگ الگ بن گیا۔ میں نے اپنے لیے ایک پیمانہ رکھا ہے، دوسرے مسلمان کے لیے دوسرا پیمانہ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑے عام ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔
جب لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکے کم دے دیں۔ یہ صرف ترازو کے تول کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن زندگی کے ہر موڑ پہ یہ اصول بتا رہا ہے۔ تمہارا پیمانہ ایک ہونا چاہیے، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ جو پیمانہ اپنے لیے رکھا ہے یہی پیمانہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی رکھے، تب حضور نے فرمایا تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں اور آخری نصیحت حضرت ابو ہریرہ سے یہ فرمائی، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے۔ بات بات پہ قہقہے لگانا، جیسے آپ مارکیٹوں میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، ہماری مجلسوں میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوگی، ہر بات پہ مذاق، ہر بات پہ قہقہے لگانا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرے، زیادہ قہقہے نہ لگایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے نا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل مردہ ہو جانے کی وجہ سے انسان کے اندر سے نیکی کرنے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بات بات پہ مذاق کرنا، بات بات پہ قہقہے لگانا، ہر وقت ہنسنا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہے مسکرانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کسی مسلمان سے ملیں تو کشادہ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیں، یہ مسکرانا بھی دل سے ہو، یہ نہیں اوپر اوپر سے مسکرانا اور دل میں کچھ اور۔ کسی مسلمان سے ملیں تو یہاں سے بندے کی وہ خوشی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان سے کشادہ چہرے کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ قہقہا الگ چیز ہے، زور زور سے ہنسنا، قہقہے لگانا، فرمایا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان کے اندر سے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 نصیحتیں ابو ہریرہ کو فرمائی کہ ان نصیحتوں پہ عمل کر لو، تو ایک مسلمان بندہ ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں سکون پائے گا اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔